باللہ، تم کیسے اللہ کے منکر ہو سکتے ہو؟ یعنی بڑا تعجب والا سوال ہے کہ خدا کا انکار کرنے والوں کو تعجب دلایا جا رہا ہے، بڑی حیرانگی کی بات ہے، حیرت کی بات ہے، اللہ کا انکار کر رہے ہو، کیسے کر سکتے ہو اللہ کا انکار؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں پیدا کیا۔ اب دیکھیں نا، ہماری ایک حالت وہ تھی ہم کچھ بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھے، اس نے ہمیں پیدا کیا، اور پھر تمہیں موت دے گا، مرنے کے بعد پھر تمہیں زندہ کرے گا، اور پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹایا جائے گا۔ یہ 5 حالتیں ہیں بندے کی، جب کچھ بھی نہیں تھا، پھر کچھ ہو گیا، پیدا ہو گیا، پھر مرے گا، پھر دوبارہ اٹھے گا، پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ فرمایا کہ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، حالانکہ تم مردہ تھے، یہ ہماری وہ پہلی حالت ہے، یعنی ہم کچھ بھی نہیں تھے، ہم کچھ بھی نہیں تھے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، یعنی آدمی پر ایک ایسا بھی وقت گزرا ہے، ہم سب پہ گزرا ہے، کہ جب ہم کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھے، کوئی ہمارا نام و نشان بھی نہیں تھا، کوئی ہمیں جانتا ہی نہیں تھا، کسی کے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ ہم بھی کوئی تھے۔ یہ ایک طرح سے ہمارے تکبر کی کاٹ ہے، ہماری انا کی، ہماری میں کی کاٹ ہے۔ ہمیں احساس دلایا جا رہا ہے کہ آخر تم خدا کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ اس قادر و قیوم کے مقابلے میں خود کو کیسے لا سکتے ہو؟ اس کے احکام کے مقابلے میں اپنی خواہشات کو کیسے ترجیح دے سکتے ہو، حالانکہ تم کچھ بھی نہیں تھے، کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھے۔ اپنی اس پہلی حالت پر تو غور کرو کہ کسی کے خیال میں تمہارا تصور بھی نہیں تھا کہ تم بھی کچھ ہو۔ تو کوئی ہے جس نے تمہیں وجود میں لایا، جس نے تمہیں وجود دے دیا، کہ اب تمہیں لائق ہے کہ تم تکبر کرو، اپنی طاقت پر، اپنی قوت پر، اپنی عقل پر، اپنے علم پر بھروسہ کرو کہ میں یہ ہوں، اور رب کی قدرتوں کا انکار کرنے لگو۔ کیا تمہاری یہ حیثیت ہے کہ اللہ کے احکام کو اور فرامین کو اپنی عقل پہ تولنے بیٹھو کہ نہیں نہیں، یہ اسلام کا حکم مجھے سمجھ نہیں آتا، یہ اللہ نے کیوں کیا، یہ ایسا نہیں، یہ یوں ہونا چاہیے تھا؟ خود کو بڑے عقل مند سمجھ رہے ہو؟ جس رب نے تمہیں پیدا کیا، اب اس کو اپنے عقل میں ترازو میں تولنے لگے ہو، یہ تمہاری حیثیت ہے؟ نہیں نہیں، تم کچھ نہیں تھے، اس نے تمہیں بہت کچھ بنا دیا۔ لہٰذا اپنا سر اس کی حضور جھکائے رکھو، عاجزی اور انکساری کا پیکر بن کر دل کی گہرائیوں سے پکار اٹھو کہ سبحان ربی الاعلیٰ، میرا رب سب سے اعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ یہ انسان کی وہ حالت ہے کہ انسان کچھ بھی نہیں تھا، اور خدا کی شانیں بڑی ہیں۔ تم بے جان تھے، تم نے جاندار بنا دیا، پانی کے قطرے کو جیتا جاگتا، عقل والا، شکل والا، طاقت والا، قوت والا انسان بنا دیا۔ فاحیاکم، تو اس نے تمہیں پیدا کیا، اور پھر بنایا کیسا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی ہم نے آدمی کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا۔ ایک پنجابی شاعر نے بڑا پیارے انداز میں لکھا ہے کہ نک جے متھے ہوتے ہوندا، ناک ادھر نہ ہوتا، نک جے متھے ہوتے ہوندا، کن جے دھون دے پیچھے ہوندے، ادھر کی بجائے کان پیچھے ہو جاتے، اکھاں ہوندیاں موڈے ہوتے، اور لک وچ ایک پوچھل ہوندی، گوڈے تھان تے پسلی ہوندی، پسلی دی تھان گوڈا ہوندا، بندہ کیڈا کوچا ہوندا۔ صدقے جائیے سونے رب دے جس نے خاص کرم فرمایا، مٹی دے اس باوے تائیں کیڈا صورت مند بنایا۔ یہ بھی اس کا اتنا کرم کہ کان اپنی جگہ، ناک اپنی جگہ، آنکھیں اپنی جگہ، ہر چیز پرفیکٹ بنائی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس رب کی کیسی شانیں ہیں، سوچنے کی بات ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے جو ماؤں کے پیٹوں میں جیسی چاہتا ہے صورت بناتا ہے۔ ہماری صورت ماؤں کے پیٹوں میں بن گئی، ہمارے کہنے سے نہیں بنی، یا ہم نے کوئی کمال کیا تھا، ہم نے بڑی عبادت کی تھی، بڑی دعائیں کی تھی، اللہ میں ایسا بنا دے، لیکن اس کا کرم ہے، بغیر مانگے اس نے اتنی نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں۔ تو جب ہم اس سے مانگیں گے، اس کا شکر ادا کریں گے، تو پھر وہ رب کریم کیا کیا عطا فرمائے گا۔ اس لیے ہمیں جتنی اللہ کی محبت دل میں زیادہ ہوگی نا، تو پھر تہجد میں جب شیطان کے کہیں اٹھنا نہیں ہے، تو پھر رب کی محبت اٹھا دے گی۔ جہاں صاحب ایک گل ہو رہی دیکھو،